السلام علیکم. ہم اکثر سنتے اور کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور اس وقت اس فکرے کی سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کی موجودہ حکومت کو ہے. پوری قوم انتہائی کشمکش کی حالت میں ان کی باتوں پہ جائیں یا زمینی حقائق پہ. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ مہربان ہو تو بندہ پہلوان ہو، لیکن جب دست شفقت ہی اٹھ جائے تو کردہ اور نہ کردہ گناہ سب اپنی کھاتے میں پڑ جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ شیر اور لکڑہارے کی بیٹے کی کہانی سچ ثابت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو دھوکہ دیتا ہے، یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، اور جب وہ کبھی سچ بھی بول رہا ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا. یہودی لابی کا عمران خان پہ شروع سے ہی الزام لگتا آ رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے ڈاکٹر اسرار تک اور پھر حکیم سعید تک سب کی باتیں گردش کرتی رہیں. سنیں ذرا. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 100 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے. وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش. وہ آج تک چل رہی ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھ چائلڈز، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس شے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے. اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. لیکن ان باتوں کا ان کے ماننے والوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد نے کبھی اعتبار نہیں کیا، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. انہوں نے جن تقریروں اور اخلاقیات کے درس کا اپنی تقریروں میں استعمال کیا ہے، جیسے تسبیح کا دامن تھاما، اس سے تو لگتا ہے وہ عوام کی نظروں میں اپنے آپ کو اخلاقیات سے بھرپور، نیک، ایماندار، سچا اور مسیحا کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اب اس حوالے سے کئی نظریات ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ میرا عنوان نہیں ہے بائی دی وے. دوسری طرف جو تباہی پاکستان میں ان کی حکومت نے مچائی ہے، جس طرح لوگ خوار ہو رہے ہیں، جتنا غصہ ان کے خلاف غریب، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے دکھا رہے ہیں، اس حالت میں ان کے خلاف کوئی بھی بات ماننے کے لیے عوام کا ایک بہت بڑا حصہ تیار ہے. اور اسی دوران یہودی ایجنٹ اور یہودی لابی کے نعروں کے ساتھ ساتھ کشمیر کی سودے بازی کے نعرے واپس آتے جا رہے ہیں. موجودہ حالات میں جس جانب نظر دوڑائیں گے زوال ہی زوال دکھائی دیتا ہے. معیشت ہو، قانون کی حکمرانی ہو، نظام عدل ہو، رونا تو بہت عرصے سے اس ملک میں جاری ہے، لیکن یہ شاید پہلی بار ہے کہ ملک کا وزیر اعظم خود کہتا ہے معیشت ٹھیک نہ ہو تو پھر دفاع متاثر ہوگا. پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کویسچنز. پہلی باری کہ برادر اسلامی ممالک ہوں یا چائنا جیسا دوست، ہر کوئی ہم سے ناراض ہے. پہلی بار یہ ہے کہ کشمیر کو دن دہاڑے ہڑپ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم OIC تک کو متحرک نہیں کر پاتے. ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ لوگ سریعام وہ باتیں کر رہے ہیں جو 10 سال پہلے مذاق لگتا، اور نہ صرف بات بلکہ اس کی تکمیل کے لیے گراؤنڈ پر کوشش بھی کر رہے ہیں. کہیں بھارت بلوچستان کو توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، کہیں TTP فاٹا کو توڑنے کی بات کر رہی ہے. سیاسی کشمکش اپنے عروج پہ ہے. ایک افراتفری کا نفسا نفسی کا عالم ہے. کشمیر کے معاملے سے پاکستان کی جذباتی وابستگی ضرور ہے، اور قوم نے فائدے نقصان سے بالاتر ہو کے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی. دیکھا جائے تو اس حکومت کو 2 خط ہے. ایک تو یہ کہ ہر بات ان کو ثابت کرنا ہے کہ تاریخ میں پہلی باری ایسا ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے 70 سال تک اس ملک میں احمق، بددیانت اور غدار، کرپٹ اور چوروں کی حکومت رہی. کارنامے تو ان کے بہت بڑے بڑے ہیں، جن کو گنوانا شروع کیا جائے تو ایک سیریز آف بکس لکھنی پڑیں گی. لیکن حالیہ جو قومی سلامتی پالیسی کے منظر عام پہ آنے کے بعد ان کے کئی پہلو ملک کے اندر اور باہر بحث و تجزیے کا موضوع بنے ہوئے ہیں. یہ بہت غور طلب چیز ہے. اس سلسلے میں کئی پہلوؤں کو لے کے تنقید بھی ہو رہی ہے. ایک چیز جس پہ سب سے زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مشیر برائے قومی سلامتی محیط یوسف کا یہ بیان، جو انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جو کچھ کہا، وہ یقیناً عوام سمیت پاکستان میں بہت سے حلقوں کے لیے بے چینی اور اضطراب کا باعث بنا ہوا ہے. بے چینی اس لیے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے، اور اگر بھارت پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے تو ہم بھارت کے ساتھ کشمیر کو درمیان میں لائے بغیر تجارت کرنے کو تیار ہیں.
اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ تجارت اور اقتصادیات اب ہماری پہلی ترجیح ہو گئے ہیں اور کشمیر کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اچھی معیشت کے بغیر اچھا دفاع بھی ممکن نہیں رہتا، لیکن پاکستان نے الحمدللہ اسے اپنی قابلیت اور سکت سے زیادہ مینٹین کیا ہوا ہے۔ پالیسی میں کہا گیا کہ پاکستان خطے اور دنیا کے تمام ممالک سے برابری اور باہمی عزت کی بنیاد پہ امن چاہتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم تو عرصے سے تیار ہیں، پر سوال یہ ہے کہ کیا بھارت بھی ہمارے ساتھ عزت اور برابری پہ تیار ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کی طرح دوبارہ ہماری پیٹھ میں چھرا تو نہیں گھونپے گا؟ ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ میں چھری تو نہیں رکھے گا؟ جہاں موقع ملا وہیں گھونپ دیا۔ ویسے کس کا تو دکھ کی بات ہے کہ ہمیں تجارت اور امن کی خواہش میں یک طرفہ طور پہ اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے کشمیری عوام، ان کے مصائب اور ان پہ ڈھائے جانے والے مظالم بھارت کے اگست 2019 کے اقدامات قبول کر لیے۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمارا واحد اور سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ بھارت بس ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے راضی ہو جائے، یا چلو کرکٹ ہی کھیل لے تو ہم راضی ہیں۔ میرے خیال میں کسی بھی باشعور شخص کو بھارت کے ساتھ تجارت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت پر حملہ کرے، لیکن میں اس قسم کے اعلانات بطور پالیسی کرنا یہ بھی میری عقل سے باہر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں اتنی بڑی تبدیلی کرنی ہے یا کسی درمیانے راستے پہ غور کرنا ہے، تو کیا اس سلسلے میں بھارت سے کوئی بات کی گئی ہے، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے کہ ہمیں بدلے میں کچھ ملے گا بھی یا نہیں؟ قوم کو مکمل اضطرابی کیفیت میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیا بھارت نے اس سے پہلے پاکستان کی دوستی کے اقدامات کا کوئی مثبت جواب دیا؟ کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں عدم اعتماد ختم ہو گیا؟ اسی حوالے سے ایک اہم عہدیدار کا یہ بیان بھی ریکارڈ پہ ہے کہ ہم آئندہ 100 برس تک بھارت کے ساتھ مخاصمت نہیں چاہتے، یعنی نئی پالیسی قریبی ہمسایوں کے ساتھ امن کی بات کرتی ہے۔ یہ بیان نہ صرف پاکستان کے کچھ اخبارات میں شائع ہوا، لیکن بھارت میں بھی اس کو بہت اہم قرار دیا گیا۔ خطے میں قیام امن کی خواہش یقینی طور پہ قابل ستائش ہے، اور پاکستان کی سول اور عسکری قیادت ماضی میں بھی اس کا برملا اظہار کرتی رہی۔ تاہم اس خواہش کو عمل کے سانچے میں ڈالنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو تو نہیں پس پوش پہ ڈال سکتے نا۔ پھر آج کے دور میں یہ کوئی دانشمندی ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو ملک کی سمت و تقدیر تبدیل کر رہے ہوں، وہ ایوانوں کی بلند دیواروں کے پیچھے پیش کیے جائیں اور عوام سے خفیہ رکھے جائیں۔ نیشنل سیکیورٹی کی جو دستاویز جاری ہوئی ہیں، ان میں توانائی، تعلیم، صحت سے لے کے دہشت گردی اور عالمی امن تک سب مسائل کے ذکر کے ساتھ صفحہ نمبر 35 پہ جموں و کشمیر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے کو پرامن طور پہ بذریعہ بات چیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ یا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اب موجودہ اور تبدیل شدہ دنیا میں ہیں کتنی مؤثر، خاص طور پہ بھارت کے حالیہ اقدامات کے بعد؟ یاد رکھیں نا، ایک طرف محبت کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو سائڈ پہ کر کے تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہوں اور بھارت ہم سے آزاد کشمیر کا مطالبہ کر رہا ہو، اور اس وقت عالمی برادری کو ہم یہ کہتے پھریں کہ کسی طرح ہمارا آزاد کشمیر بچا دو، مہربانی۔ ہم نظریے اور پاکستان کی شہرت کو ایک جانب رکھ کر صرف تجارتی اور اقتصادی اصولوں کی بات کریں تو بھی حقائق اور اعداد و شمار کے مطابق موجودہ حالات و قوانین میں بھارت کے ساتھ تجارت نہ تو پاکستان کے اقتصادی مسئلوں کا حل ہے اور نہ ہی بھارت کے ساتھ ہمارے مسائل کا حل تجارت میں ہے، کیونکہ بھارت ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کی سرحدوں اور اس کے کھیل کے میدان سے لے کے بازار تک اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے دریا خشک کیے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہمیشہ سے کشمیر رہی، اور کشمیری کی بنیاد پہ ہم بھارت کے ساتھ کئی بار جنگیں لڑ چکے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس پالیسی کی تشکیل کے وقت کشمیری عوام سے بھی تفصیلی مشورہ کیا گیا ہوگا اور ان کی امنگوں اور حقوق کو بھی مد نظر رکھا گیا ہوگا، کیونکہ اس خطے کے بارے میں ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ سے بھارت کے ارد گرد گھومتی، اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشمیر کے ارد گرد گھومتے۔ مسئلہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا مرکزی نقطہ ہے، اور اسے کسی بھی صورت ہم ایک طرف رکھتے ہوئے تعلقات کو فروغ نہیں دے سکتے۔ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنے کے لیے جو بھی لائحہ عمل طے کیا گیا وہ واضح طور پہ عوام کے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ بیان کچھ غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری خود پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے مشیر برائے قومی سلامتی محی یوسف پر ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس پالیسی میں کہا گیا قومی سلامتی کی بنیاد معیشت پہ ہے۔ اس کے بعد سوال تو یہ بنتا ہے کیا ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ضروری نہیں؟ اس خود مختاری کو بعض لوگ بینک کی غلامی قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو IMF کی طرف سے ملک کا اقتصادی وائسرائے بنانے کے مترادف ہے۔ اب جو یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے عسکری اکاؤنٹ صرف اور صرف
اسٹیٹ بینک میں رکھے جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ IMF کی یہ خواہش کیوں ہے؟ یہ سوچ کر بھی دکھ ہوتا ہے کہ 22-23 کروڑ آبادی والا ملک پاکستان، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، جس کے لوگ بہت محنتی اور باصلاحیت ہیں، وہ اپنے حکمرانوں کی غفلت اور ان کے وزیروں اور مشیروں کے مفاد پرستیوں کی وجہ سے دنیا میں ایک بھکاری کسی پہچان بنائیں گے، اور وزیر اعظم ہے کہ ان کو زوم ہے کہ ان سے بڑا بھکاری کوئی نہیں، ہر جگہ وہ مانگ لیتے ہیں۔ کہیں کوئی تھنک ٹینک نہیں جو یہ سمجھے کہ اس ملک کا مستقبل کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب بہت سے پاکستانی اب خودکشی کر رہے ہیں اور کئی تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے کہ وہی ہماری سلامتی کا سب سے بڑا ضامن اور سہارا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔